إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہم سب سنتے آ رہے ہیں. سیرت کے جہاں کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا. آپ اپنے کے لیے بھی رحمت ہیں، غیروں کے لیے بھی رحمت ہیں، بولنے والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، نہ بولنے والوں کے لیے بھی رحمت ہیں. معاشرے و سماج میں مظلوم، کمزور، بے کس ہر قسم کے افراد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. جہاں کئی گوشوں کو ہم سب نے سنا، سماعت فرمایا، انہی میں سے معاشرے و سماج میں ایسے کمزور طبقہ اور کمزور قسم کے افراد جن میں سے ایک نام بیوہ کا بھی آتا ہے. اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مکے میں کئی شادیاں کی جاتی تھیں. ایک شخص 10 بیویوں کو رکھتا تھا. اسلام لانے کے بعد کئی صحابہ نے سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 10 بیویاں ہیں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 کو اختیار کرو، بقیہ کو طلاق دے دو. ایسے موقع پر، ایسے معاشرے و سماج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام آتا ہے، ایک بیوہ عورت کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس سے پہلے تقریباً 3 شوہروں سے ہوتے ہوئے آئی تھی، نکاح کیا، شادی کیا، اور مسلمانوں میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، جب بھی معاشرے و سماج میں ایسے افراد، ایسے دل رکھنے والے ہوں، ایسی حیثیت رکھنے والے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں کوئی بیوگی کی زندگی گزار رہی ہو، شوہر کا انتقال ہو چکا ہو،
اسے خوف ہے اپنی زندگی میں آنے والے خطرات کا، آنے والے خدشات کا، ہونے والے گناہوں کا۔ ایسے موقع پر معاشرے و سماج کے باحیثیت افراد پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوہ کا نکاح کر کے اس کی ایک نئی زندگی دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نکاح ہی نہیں کیا، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی ہی نہیں کی، اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ تذکرہ کیا کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت کھاتی تھی، جس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الا على خديجه ولم ادركها قالت فقال رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الشاة كان يقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجه قالت فاغضبته يوما فقلت خديجه قال لقد رزقت حبها رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر بھی غیرت نہیں کھایا، کسی پر مجھے جلن جیسا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھے ہوتا تھا۔ جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہیں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد سے دیگر شادیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب بھی کوئی بکری ذبح ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بکری کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں میں بھیج دو۔ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بوڑھی پر آپ فدا ہیں، کیا آپ خدیجہ کیے ہوئے ہیں؟ کہتے عائشہ لقد رزقت حبها، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی سوال کیا جائے گا کہ اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی کون، جواب آئے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، گھر ڈرے ڈرے آتے ہیں، خدیجہ ایسا لگتا ہے کہ میری جان جانے والی ہے، اب میں اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں۔ تسلی دینے والی آپ کی یہی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے ساتھ رحمت للعالمین رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ شادی کر کے نکاح کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، معاشرے و سماج میں جب ایسی عورتیں موجود ہوں ان کی نئی زندگی بسانے کی کوشش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا کر کے۔ کیا معاملہ ہے؟ بیوہ کی خدمت کرنا، بیوہ کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، کیا مقام ہے؟ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او القائم الليل الصائم النهار رواه البخاري في كتاب النفقات۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین، بیوہ اور مسکین کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کے لیے کوششیں کرنے والا، ان کے کام آنے والا، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے والا کیسا ہے؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی جو شخص کسی بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے گویا کہ وہ میدان جہاد میں ہے، میدان جہاد کی نیکیاں حاصل کر رہا ہے۔ اتنا ہی پر بس نہیں، اب القائم اللیل الصائم النہار، بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، دن بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ یہ کوئی عام مقام نہیں ہے۔
رات بھر ایک آدمی رات کا اکثر حصہ قیام میں گزارتا ہے، رات کا اکثر حصہ جاگ کر کے جو نیکی حاصل کرتا ہے، کسی بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا وہ نیکی حاصل کر لیتا ہے۔ دن بھر روزہ رکھ لینے کے بعد ایک روزے دار جو نیکی حاصل کرتا ہے، بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا وہ نیکی پا لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے حقوق کو اجاگر کر کے اپنی رحمت کو ان کے حوالے کر کے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جب بھی ایسی عورتیں ہوں ان کا خیال رکھا جائے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ گھٹ گھٹ کر کے وہ زندگی گزارے اور ہمیں اس کا کوئی خیال ہی نہ ہو۔ معاشرے و سماج میں جہاں بہت سارے مجبور اور لاچار ہیں، ان میں سے بیوہ کے بعد نمبر آتا ہے یتیموں کا۔ مکے کے اندر یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا، یتیموں کا مال کھا لیا جاتا تھا، اور یتیموں کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ رکھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے سورۃ المعون کی ابتدا میں فرماتا ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یعنی یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے والے حقیقت میں آخرت پر ایمان نہیں لانے والے ہیں، یتیموں کے ساتھ یا یتیموں کو دھکا دینے والے، ان کے ساتھ غیر منصفانہ برتاؤ کرنے والے حقیقت میں آخرت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے ہیں ایک موقع پر حدیث، وعن سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنة هكذا وقال باصبعه السبابة والوسطى، رواہ البخاری فی کتاب الادب، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ، لوگوں میں اور دنیا میں یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی خبر گیری کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کا دیکھ بھال کرنے والا، فی الجنت ہاکذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملا کر کے یوں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، دنیا میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی رہے گا جس طرح سے آپس کی یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ کیسے ماحول میں؟ جس ماحول میں یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا، یتیموں کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ جائز رکھا جاتا تھا، ایسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فضیلت آتی ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ دو انگلیوں کی جیسا ملا ہوا رہے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل سخت ہو گیا ہے، علاج بتائیے۔ علاج بتاتے ہیں حدیث، وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یشکو قسوة قلبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک ارحم الیتیم وامسح رأسه واطعمه من طعامک یلین قلبک وتدرک حاجتک، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، طبرانی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، کوئی علاج بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیرا کام پورا ہو جائے؟ اگر چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارحم الیتیم، یتیموں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، وامسح رأسہ، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یعنی یتیموں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آنا، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اپنے کھانے میں سے یتیموں کو کھلانا۔ ایسا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو نرم بنا دے گا، تمہارے دل کی سختی کو دور فرما دے گا۔ کیوں؟ یتیم سے قریب ہوں گے، ان کا درد دیکھیں گے، ان کا چہرہ دیکھیں گے، اور یاد رکھیے گا
باپ کا سایہ اگر بچپن میں چلا جائے، ایک بچہ بچپن میں باپ کے سائے سے محروم ہو جائے تو اس بچے کو دنیا کے سائے میں بھی دھوپ نظر آتی ہے۔ باپ کتنا بھی لاغر ہو، مجبور ہو، ایک بچہ ساری امیدیں باپ کے سہارے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ارمان کو باپ کے سہارے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہی مجبور باپ، اس کا انتقال ہو جائے، بچہ اگر ایک کھلونا بھی خریدنا چاہے سوچتا ہے پیسہ کون دے گا، کھلونا ہاتھ میں آئے تو کہاں سے آئے گا۔ لہذا ایسے ماحول میں جن کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کو اٹھا لیا ہے، حدیث کہتی ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کر، انہیں کھانا کھلایا کر اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیاوی ضرورتوں کو بھی پوری کر دے گا، تمہارے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری رحم اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا إِلَّا وَمَعَهُ عَلَى خِوَانِهِ یتیم، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر جب تک کوئی یتیم بچہ نہیں آ جاتا کھانا تک نہیں کھاتے تھے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اسما بن عبید مشہور تابعی تھے، محمد بن سیرین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اندی یتیم، میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے، میں کیا کروں، اس کے ساتھ میں کیسے برتاؤ کروں؟ اللہ وہ فرماتے ہیں اصنع بہ کما تصنع بولدک، اس یتیم بچے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر جس طرح تو اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اضربہ کما تضرب ولدک، جس طرح اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہے، جس طرح اپنے بچے کو فکر رہتی ہے کہ میرا بچہ غلط کام نہ کر جائے، غلط راستے پر نہ چلے، یتیم بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کر، یتیم بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، بیواؤں کے لیے بھی رحمت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ لہذا حدیثیں کہتی ہیں کہ ہمارے معاشرے و سماج میں اس طرح کے افراد موجود ہوں، صاحب حیثیت کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، باپ جیسا سلوک کرنا چاہیے، انہیں کسی موقع پر یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے کہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے فلاں سامان مجھے نہیں مل پایا، فلاں چیز، فلاں جائز چیز میری مکمل نہ ہو پائی، ورنہ ہماری خوشی حقیقی معنوں میں خوشی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خادموں کے ساتھ کیسا تھا؟ جو خادم، جو نوکر چاکر جو ہمارے کام کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک مسلمان کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ حدیث وان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم اعفو عن الخادم فسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله كم اعفو عن الخادم قال كل يوم 70 مرة رواه الترمذي في ابواب البر والصلة۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نوکر، میرا خادم اگر غلطیاں کرے تو کتنی مرتبہ میں معاف کر سکتا ہوں؟ خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی مرتبہ میں معاف کر سکتا ہوں؟ فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ دوبارہ سوال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں نوکر رہتے ہیں، میرے گھر میں خادم رہتے ہیں، اگر وہ غلطیاں کر جائے تو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ جواب ملتا ہے کل یوم 70 مرہ، ایک دن میں اگر 70 مرتبہ غلطیاں کرے تو 70 مرتبہ خادم کو معاف کر دیا کرنا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ خادموں کے ساتھ ہمارا معاملہ جانوروں جیسا سلوک ہوتا ہے،
خادموں پر بوجھ، نوکروں پر بوجھ اتنا ڈالا جاتا ہے جتنا وہ اٹھا نہیں سکتا ہے، ان کے ساتھ اونچ اور نیچ جیسا معاملہ کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر غلطیاں کرے دن بھر میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ دوسرے حدیثوں کے حوالے سے جو کھاؤ اسے وہی کھلاؤ، جو پہنو کوشش کرو کہ اسے وہی پہناؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے پوچھتے ہیں خادم کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، 10 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین واللہ ما قال لي اف قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا، رواه مسلم فی کتاب الفضائل۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک خادم رہا، خدمت کرتا رہا۔ معاملہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بحیثیت آقا، بحیثیت حاکم، بحیثیت ایک خادم کے مالک کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، نمونہ کیا تھا؟ کہتے ہیں 10 سال تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، واللہ ما قال لی اف قط، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ غلطیاں کر جاتا تھا مسکرا دیا کرتے تھے، خطائیں کر جاتا تھا مسکرا دیا کرتے تھے۔ ولا قال لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا، اور کبھی بھی 10 سال کی لمبی مدت میں یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کیا، ایسا سوال کبھی ہم سے کیا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مشرکین کے ساتھ کیسا تھا، غیروں کے ساتھ کیسا تھا؟ یہ تو آپ اپنے لیے آپ رحمت ہیں، غیروں کے لیے جو اسلام سے دور بلکہ جو اسلام کے دشمن ظاہری طور پر، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کی، لڑائیاں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بہت ساری تکلیفیں دی، ستایا، دکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسے مشرکین کے خلاف کیسا تھا؟ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ادعو على المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه، رواه مسلم في کتاب البر والصلة۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا، ایک صحابی نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف آپ دعا کیجئے، مشرکین کے لیے آپ بد دعا کیجئے، مشرکین کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں ہو رہی ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری بے چینیاں ہو رہی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف آپ بد دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لم ابعث لعانا، لوگوں میں لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، وانما انا رحمہ، میں مشرک کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں مشرکین کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا ہوں۔ دنیا میں ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے بازو پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر ستایا گیا، مارا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کو پیش کیا، نہیں بدلہ نہ لو، بعد میں یہ قوم اسلام لے آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، پاگل کہا گیا، مجنوں کہا گیا۔ بدلہ لینے کی باری آئی، فتح مکہ ہوا، پورا مکہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امان دے دی۔ اور ایک حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت توڑ دیے جاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حدیث
وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت رباعیته یوم احد وشج وجهه شجة في جبهته حتى سال الدم على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون رواه الترمذي في أبواب التفسير. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت توڑ دیے گئے. ظالموں نے مشرکوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور 4 دانت توڑ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے خون رسنے لگا, خون بہنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی, اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے, بے قرار ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیہم. لوگوں, وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے, جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ان مشرکوں کے خلاف دعا کرنے لگتے ہیں. آیت اتر جاتی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 128, لیس لک من الامر شیء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے مشرکوں کے خلاف دعا کرنے کی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دانت توڑے گئے ہیں, دانت توڑنے والوں کے خلاف آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے بد دعا کرنے کی. آپ کا خون بہایا گیا ہے, خون بہانے والوں کے خلاف کوئی اختیار نہیں آپ کو بد دعا کرنے کی. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. یہ اللہ کے اختیار میں ہے, چاہے ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی سزا دے, چاہے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو جن لوگوں نے ستایا ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ ان کے حق میں آپ بد دعا کریں. اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا. دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو فراموش کر چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مشرکوں کے لیے قرآن پڑھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے, یا پھر اسلام کے خلاف دشمنی کا زہر اگلنے والوں کو چاہیے تھا کہ قرآن پڑھتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے. گزشتہ جمعہ نیوزی لینڈ کی مسجد میں جو حملہ ہوا ہے, سرپسند نے جو حملہ کیا, کیا معاملہ تھا؟ حملہ اس لیے کیا گیا کہ وہ جگہ مسجد تھی, مرد حضرات نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں. کیوں؟ نام مسلمان ہے. اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی. اور مارنے والے, اللہ کی قسم, مار کر کے مرنے والوں کا مقام بہت اونچا کر دیا ہے. مرنے والوں کا مقام بہت اونچا کر دیا ہے. کل قیامت کے روز انشاءاللہ جب وہ لوگ اٹھیں گے, باوضو اٹھیں گے, میدان محشر کی جانب دوڑ رہے ہوں گے. کل قیامت کے روز انشاءاللہ جب وہ لوگ اٹھیں گے, خطبہ سنتے ہوئے اٹھیں گے, میدان محشر کی جانب دوڑ رہے ہوں گے. کل قیامت کے روز انشاءاللہ جب وہ لوگ اٹھیں گے, کہے گا پروردگارا تیری عبادت کرنے کے لیے گھر چھوڑ کر کے تیرا گھر آیا ہوا تھا, باوضو تھا, تیرا کلام سن رہا تھا. پروردگارا میری موت ہوئی ہے, تیرے گھر میں میری موت ہوئی ہے. اور تو اور 3 سال کے بچے نے کیا کیا تھا؟ شہید ہونے والوں میں 3 سال کا بچہ بھی ہے, شہید ہونے والوں میں خواتین بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کے لوگوں میں مشرکوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں اپنوں کے لیے بھی رحمت ہوں, غیروں کے لیے بھی رحمت ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے جانے والا کہہ رہے کہ نہیں, آپ کو اختیار نہیں ہے مشرکوں کے خلاف بد دعا کرنے کی. کہاں ہے میڈیا دنیا کی؟
کہاں ہے دنیا کی میڈیا؟ یاد رکھیے گا، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے کہ قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا لیبل لگانے والوں، آؤ قرآن پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھو. کون تھا وہ ماننے والا؟ کیا کوئی مسلمان تھا؟ چاہے وہ ہندوستان کا معاملہ ہو، چاہے وہ پوری دنیا کا معاملہ ہو، یاد رکھیے گا دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. دہشت گرد ٹیررسٹ نہ مسلمان ہوتا ہے، ٹیررسٹ نہ کوئی ہندو ہوتا ہے، ٹیررسٹ نہ کوئی سکھ ہوتا ہے، ٹیررسٹ نہ کوئی عیسائی ہوتا ہے. ٹیررسٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے. لہذا ہندوستانی میڈیا کو چاہیے کہ اگر ہندوستان میں امن کو برقرار رکھنا ہے تو امن کا اس نظریہ کو اپنائے، میڈیا میں وہ دکھائے جو حقیقت ہے. اور عالمی میڈیا کو بھی چاہیے کہ اسلام کا قانون امن کا علمبردار ہے، اسلام کی تعلیمات امن کا علمبردار ہے. اسلام کے تئیں وہ تصویر پیش کرے جو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر کے پیش کیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت توڑوا کر کے پیش کیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کر کے پیش کیا ہے. لہذا اسلام وہ نہیں ہے جو میڈیا دکھاتی ہے، اسلام وہ نہیں ہے چاہے وہ ہندوستان کے حملے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی بھی عالمی، کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں حملے کا معاملہ ہو. اسلام اور مسلمان ٹیررسٹ کے خلاف ہمیشہ قانون کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہا ہے اور تیار رہے گا انشاءاللہ. اسلام میں ٹیررسٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. لہذا یہی وجہ ہے وہاں کی حکومت نے ایکشن لیا. اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر، اگر پارلیمنٹ میں اور چیزوں کا کارروائیوں کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے آغاز ہوتا ہے. آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ تیرے گھر میں وفات پائے ہیں، یقیناً زمین میں مرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی گھر ہو سکتا ہی نہیں ہے، ان کے مرنے کو، ان کی شہادت کو تو قبول فرما، اور ان کے پسماندگان کو پروردگارا تو سنے صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما. اور جو شر پسند دنیا میں شر کو پھیلا رہے ہیں پروردگارا تو ان کا فیصلہ فرما، تو ان کا قلعہ خما فرما. اور جو امن کے حامی ہیں، جو علم کے علم بردار ہیں پروردگارا تو مزید امن کے پھیلانے میں، علم کی علم برداری کرنے میں ہم سب کی مدد فرما. آمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مظلوموں کے ساتھ. مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، یہ اسلام سبق دیتا ہے. مظلوم چاہے مسلمان ہو چاہے مظلوم کافر ہو، مظلوم کافر ہو، ظالم مسلمان ہو، ظالم کو سزا دی جائے، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی تعلیم ہے. حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإن كان كافرا فإنها ليس دونها حجاب. رواہ احمد فی مسند. مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. وان کان کافرا، اگرچہ کہ مظلوم کافر کیوں نہ ہو، اسلام سے باہر کیوں نہ وہ زندگی گزار رہا ہو، اس کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے بچو. کیوں؟ فانها ليس دونها حجاب، مظلوم اور رب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. مسلمان ظالم ہے، مظلوم کافر ہے. اسلام کہتا ہے کافر مظلوم مسلمان ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. وہ آہ چاہے مسلمان کی ہو وہاں جا کر کے ٹکراتی ہے، وہ آہ چاہے کافر کی ہو آسمان پر جا کر کے ٹکراتی ہے.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں ظلم سے بچو. معاملہ کیا ہوگا؟ حدیث وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شيئا من الارض بغیر نفسه بغیر حقه خطف یوم القیامت الى 7 ارضین. رواه البخاری فی کتاب بدائع الخلق. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ کہ لوگوں جس شخص نے ناحق کسی کی زمین تھوڑی سی بھی لے لی, تھوڑی سی, 1 کٹھا 2 کٹھا 2 دھور 4 دھور نہیں. یہاں تو کیا ہوتا ہے ایک زمین کو 4 مرتبہ بیچ دی جاتی ہے. ہمارے معاشرے اور سماج میں چل رہا ہے ایک زمین کو کئی مرتبہ بیچ دی جاتی ہے. اللہ کا خوف کھائیے مسلمانوں, اللہ کا خوف کھانی چاہیے. اگر ایک مسلمان اسلام کے نام پر نام مسلمان رکھ کر ایسا کر رہا ہے بہت ہی بڑا جرم کر رہا ہے. اور یاد رکھیے گا وہ حقیقی معنوں میں اگر آخرت کے دن پر ایمان ہوگا یہ حدیث سن کر کے وہ بندہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ شیئا من الارض بغیر حق جس نے زمین کا معمولی سا ٹکڑا ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا, لے لیا, چاہے لڑ کر کے چاہے کورٹ کچہری میں جا کر کے. اور کورٹ کچہری میں جیت کر کے جیتنے والوں سنو, اگر کچہری میں کورٹ میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے جبکہ حقیقت میں وہ تمہاری نہیں ہے تو رب کی نظر میں وہ تمہاری زمین نہیں ہے. اگر کورٹ میں کچہری میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ زمین آپ کی نہیں ہے جبکہ وہ زمین آپ کی ہے, رب کی نظر میں وہ زمین آپ ہی کی ہے, اسلام کی نظر میں وہ زمین آپ ہی کی ہے. کورٹ کا صحیح کہنے سے معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے, کورٹ کا غلط کہنے سے معاملہ غلط, معاملہ صحیح, معاملہ غلط نہیں ہوتا ہے. شریعت فیصلہ کرے گی. اگر واقعی آپ کی زمین غلط ہے, آپ نے کورٹ کچہری میں جا کر کے جیت لی ہے, آپ غلط ہیں, آپ جیتے نہیں ہیں, آپ زندہ تو ہیں, آپ کا ضمیر مر چکا ہے, آپ مردہ ہو چکے ہیں. من اخذ شیئا من الارض بغیر حق جس نے ناجائز طریقے سے ظلم کر کے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے معمولی سی زمین کو لے لیا. معاملہ کیا ہوگا؟ معمولی سی زمین لینے کا جرم کیا ہوگا؟ خطب به یوم القیامت الی 7 ارضین قیامت کے دن 7 زمینوں کی گہرائی تک اسے دھنساتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی. ہے کوئی مسلمان جو جرأت کرتا ہے؟ کون ہے کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان ہو اور یہ ظلم کرنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ پتا ہے کہ یہ زمین میری ہے, میری نہیں ہے, کورٹ کچہری میں جا کر کے جیتا ہوا ہے, اسے پتا ہے حقیقت میں یہ کہ زمین میری نہیں ہے لیکن کورٹ کا چکر لگا کر کے کچہری کا چکر لگا کر کے ان کی ہو گئی ہے. حقیقی معنوں میں اگر آخرت کے دن پر ایمان ہوگا, میدان محشر کا خوف ہوگا, کوئی ایسا نہیں کرے گا. جیت چکا ہو لیکن واپس کر دے گا. کیوں؟ معمولی سی زمین کا معاملہ نہیں ہے. کل قیامت کے روز دنیا کی جتنی بڑی زمین ہے اس طرح 7 زمینوں کے اندر اسے دھساتا اللہ تبارک و تعالیٰ چلا جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مظلوم کی بد دعا سے بچو اور ظلم کرنے سے بچو, ظلم مت کرو. کیوں؟ کیا ہوگا؟ حدیث وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ. رواہ البخاری فی کتاب المظالم. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم کرنے والوں یہ ظلم کل قیامت کے روز اندھیرا بن کر کے آئے گا. وہاں کوئی اجالا نہیں ہوگا, وہاں کوئی دکھانے والا نہیں ہوگا, وہاں کوئی فریاد رس نہیں ہوگا, وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا, وہاں کوئی رشوت کھانے والا نہیں ہوگا, وہاں کوئی رشوت لینے والا نہیں ہوگا, وہاں پر کوئی سفارشی نہیں ہوگا. ظالم کا اثر کل قیامت کے روز الظلم ظلمات یوم القیامہ اندھیروں میں ہوگا, وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دینے والا ہوگا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مظلومین پر کہ لوگوں مظلوم اور کمزوروں کو کمزور سمجھ کر ستانا چھوڑ دو. اگر ایسا کرو گے مظلوم کی آہ نکل گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیتا ہے, اور کچھ دیر بعد ہی صحیح, کچھ دنوں بعد ہی صحیح, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. باقی آئندہ انشاءاللہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی میں شرعی اصول کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے اعمال کو تو قبول فرما. پروردگارا جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں, بدعت و خرافات کے شکار ہیں اور دنیا کے سامنے بدعت و خرافات کو اسلام بنا کر کے پیش کر رہے ہیں اور دنیا اسی کو اسلام سمجھ رہی ہے, پروردگارا تو انہیں بدعت و خرافات سے دور ہٹ کر کے متبع سنت بنا اور دنیا کو صحیح اور درست اسلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہم میں سے جو لوگ تیرے در کے بھکاری ہیں, مشکل کشا تجھے سمجھتے ہیں, حاجت روا تجھے سمجھتے ہیں, پروردگارا تو ان کی مشکلوں کو دور فرما دے. پروردگارا تو ان کی حاجت کو مکمل فرما دے. پروردگارا جو تیرے در پر آ کر کے 5 وقت آتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, پروردگارا یہ محبوب جگہ ہے, ان جگہوں میں کی جانے والی عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. پروردگارا جو لوگ تیرے در پر دنیا کی سب سے بہترین جگہ پر آنے سے محروم ہیں, پروردگار تو انہیں بقیہ زندگی میں تیرے گھر سے قلبی محبت پیدا کر دے اور بہت زیادہ مسجد سے محبت کرتے ہوئے تیرے گھر میں آ کر کے تجھے منانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما, ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی اسلام کے ماننے والے اہل شرک کے نرغے میں ہیں, پروردگارا تو ان کا حامی اور ناصر بن جا. پروردگارا تجھے تیری مدد کرنے کے لیے, پروردگارا تیرا حامی بننے کے لیے بہت